أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کی تفصیل بیان فرمائی تھی۔ ان آیات میں بھی اللہ رب العزت بنی اسرائیل پر انعامات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا۔ اس کا پس منظر اور یہ کچھ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی فرمائش پر ایک قانون اور ایک کتاب عطا کی تورات، تو یہ آ کر کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ ہی کا ہے، یہ کتاب اللہ ہی نے آپ کو دی ہے، یا آپ کسی اور کی طرف سے یہ کلام اور یہ کتاب لے کر آئے ہیں، کہ آپ اللہ رب العزت سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو اس بات کے لیے چنا کہ یہ جا کر اللہ کا کلام سنیں گے، اللہ کی بات سنیں گے، تو انہیں یقین آ جائے گا کہ یہ واقعی اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور یہ کتاب اللہ رب العزت نے ہی ہماری فوز و فلاح اور بلائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ جب یہ کوہ طور پر پہنچے اور اللہ رب العزت نے ان سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ واقعی یہ میری کتاب ہے اور یہ میرا سچا پیغمبر ہے، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ نامعلوم یہ آواز اللہ ہی کی ہے یا اس کے علاوہ کسی اور کی ہے، ہم جب تک اپنی کھلی نگاہوں سے اللہ رب العزت کو نہ دیکھ لیں گے ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم کہتے تھے کہ اے موسیٰ ہم تمہاری تابعداری نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلی نگاہوں سے دیکھ لیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور پھر بجلی نے، پھر عذاب نے تمہیں دبوچ لیا اور تم کھلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس نافرمانی اور بے ادبی کی وجہ سے ان پر بجلی کا عذاب بھیجا اور یہ 70 کے 70 آدمی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پشیمانی لاحق ہوئی، گھبراہٹ لاحق ہوئی کہ اے اللہ اگر میں اپنی قوم کے پاس یوں ہی تنہا چلا جاؤں گا تو وہ پہلے ہی سے سرکشی اور بغاوت کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اب نہ معلوم وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، تو آپ ہمیں ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہلاک نہ کیجیے۔ افتہلکنا بما فعل السفہاء، کہ اللہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو بے ادب قسم کے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہم پوری قوم کو ہلاک اور برباد نہ کیجیے گا، آپ ان کو دوبارہ زندگی بخش دیجیے گا۔ تو اللہ رب العزت اسی زندگی کا تذکرہ فرما رہے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر میں نے تمہیں دوبارہ ایک زندگی بخشی تمہارے مرنے کے بعد، تمہاری موت کے بعد، تاکہ تم شکر بجا لاؤ، یعنی شکر اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دوبارہ ایک زندگی بخشی ہے، اللہ رب العزت کا ہم پر احسان اور انعام ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے مرنے کے بعد اس عذاب موت کے بعد پھر ایک زندگی ہمیں دی ہے، تاکہ ہم زبان کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے قانون اور اس کتاب کو مان کر اور اس پہ عمل پیرا ہو کر بھی اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن سکیں۔ علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ ہر عضو کا شکر الگ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں بھی عطا کی ہیں ان کا شکر الگ ہے، یعنی نگاہوں کا شکر یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے، زبان کا شکر یہ ہے کہ انسان اس کو ناپاک اور گندے الفاظ سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح جو نعمتیں بھی اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں ان کا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری ہی میں استعمال ہوں، اللہ کی نافرمانی، بغاوت اور سرکشی اور اللہ کے نافرمان رویوں میں استعمال نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، میں نے اس لیے تمہیں دوبارہ ایک موقع دیا ہے، ایک زندگی بخشی ہے، تاکہ تم اپنی قوم کو جا کر یہ بات بتلاؤ کہ واقعی اللہ رب العزت نے ہم سے
ہم کلام ہو کر ہمیں یقین دہانی دلائی ہے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ تو اللہ رب العزت اس نعمت کی بھی کچھ تفصیل بیان کر کے انہیں احساس دلا رہے ہیں۔ اگلی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے ایک نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو فرعون سے نجات عطا کی تو ان کے سامنے سمندر پار کرنے کے بعد دریائے کلزم کے پار ایک میدان تھا، ایک وادی تی تھی جسے صحرائے سینا کہا جاتا ہے۔ تو یہ 40 سال اس میں حیران اور سرگرداں پھرتے رہے، وہ بھی ان کی نافرمانی ہی کا ایک نتیجہ تھا جس کا تذکرہ آگے آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں کہا تھا کہ تم فلاں قوم پر حملہ کرو اور ان کے ساتھ جہاد کرو تاکہ تمہیں وہ علاقہ فتح نصیب ہو جائے اور وہاں تم زندگی بخشو۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان فیہا قوما جبارین، کہ اے موسیٰ ہم تو نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں بڑے شدید اور سخت قسم کے لوگ ہیں، ہم تو ان سے لڑنے کی طاقت اور سخت نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں بطور سزا کے یہ 40 سال تک صحرائے سینا یعنی وادی تی کے اندر حیران اور سرگرداں پھرتے رہے مصر سے نکلنے کے بعد۔ لیکن جب اس میدان میں ان کو ضروریات زندگی پیش آئیں، کھانے کی حاجت پیش آئی، پینے کی حاجت پیش آئی، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ بھائی ہمارے کھانے کا انتظام، ہمارے پینے کا انتظام۔ تو اللہ رب العزت نے انتظام یہ کیا کہ دو چیزوں کو اللہ رب العزت ان کے لیے اتار دیتے تھے، جن کا تذکرہ اللہ ان آیات میں کچھ یوں فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تمہیں بادلوں کا سایہ عطا کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ کو اتارا۔ اللہ رب العزت نے انہیں دھوپ سے بچنے کے لیے یہ نعمت عطا کی تھی کہ بادل ان پر آ کے سایہ فگن ہو جایا کرتے تھے، ان کو دھوپ سے محفوظ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک نعمت انہیں یہ عطا کی کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت اور کام کے اللہ رب العزت دو چیزیں ان کے لیے اپنے طرف سے اپنی عنایت سے دو چیزیں انہیں عطا کرتے تھے، ایک من اور ایک سلوہ۔ علماء فرماتے ہیں سلوہ کا معنی ایک خاص قسم کے بٹیر ان کے پاس آ جایا کرتے تھے اور یہ ان کو بآسانی پکڑ کر بھون کر استعمال کیا کرتے تھے۔ اور من کہتے ہیں ایک خاص قسم کی میٹھی چیز کو جو حلوے کی طرح شیریں ہوتی ہے، میٹھی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ کھیر کی طرح ایک سفید رنگ کی چیز انہیں ملا کرتی تھی اور بٹیر ان کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے انہیں بغیر کسی مشقت کے عطا کی تھی تاکہ تم ان چیزوں کو استعمال کرو اور اللہ کی فرما برداری کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ساتھ ان سے یہ کہا تھا کہ اس کا ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، اس کو اس لالچ میں نہ رکھنا کہ کہیں ہمیں بعد میں نہ ملے گی، ابھی ہم محفوظ کر لیں گے بعد میں شاید ہمیں نہ ملے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی ازلی بدبختی کی وجہ سے اور اپنی کمتری اور کم احساسی کی وجہ سے کہ شاید یہ چیز ہمیں دوبارہ نہ ملے، اسے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم اور نقصان اٹھایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت انہیں ہر چیز بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے عطا کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا تقاضا کیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا اور لاٹھی مارو گے تو پانی کے چشمے ابل پڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ رب العزت نے ان کے 12 قبیلوں کے اعتبار اور حساب سے 12 چشمے جاری کر دیے اس بیاباں وادی کے اندر، جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا، جہاں سایہ کا نام و نشان نہ تھا، جہاں کھانے کی کوئی بھی دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ سب چیزیں اپنی قدرت کاملہ سے ان لوگوں کو بغیر کسی محنت اور مشقت کے عطا کی
تاکہ یہ میری فرما برداری کریں، میرے انعامات کا، میرے احسانات کا احساس کرتے ہوئے، اپنے منعم حقیقی کا احسان مانتے ہوئے اس کا شکر بجا لائیں۔ لیکن نتیجتاً ان لوگوں نے وہی ازلی سرکشی اور بغاوت کا رویہ اختیار کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے چونکہ یہ غلامی میں صدیوں رہے ہیں، تو اس غلامی کی وجہ سے ان کا اثر انہوں نے قبول کرتے ہوئے وہی سرکشی اور بغاوت کا راستہ پیغمبر کے ساتھ بھی اختیار کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان پر اتنے احسانات، اتنے انعامات کرتا جا رہا ہوں، اور یہ لوگ اپنی سرکشی اور بغاوت سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ تو اگر یہ لوگ بھی اور ان کو ماننے والے بھی باز نہ آئے تو یاد رکھو کہ یہ دنیا کے اندر بھی ذلت کا شکار ہوں گے، اور آخرت کے اندر تو ہمیشہ کی ناکامی ان کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔